آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں مرحومین کے لیے۔ آغا محسن عباس ابن آغا تصدق عباس، ذاکیہ سلطانہ بنت سید آفتاب حسین، مومنہ خاتون بنت سید ظفریاب حسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الفاسقین، ابتدع بقدرتہ الخلق ابتداعا واخترعهم علی مشیتہ اختراعا، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق واصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سامعین محترم، اس آیت تطہیر کے ذیل میں آپ سے مسلسل تیسری گفتگو ہے، اور یہ آیت واضح کرتی ہے کہ کون ہے اہل بیت۔ اہل بیت کا تعارف مختلف اوقات میں پیغمبر اکرم نے کرایا ہے، اور مختلف انداز سے ہمیں سمجھایا ہے کہ کون ہے اہل بیت۔ آیت کا پہلا حصہ ہی اہل بیت کی تعریف کے لیے کافی تھا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، بس اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ حضرات سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھیں۔ یعنی جب رجس کو دور رکھ کے مانے، اگر پہلی تقریر میں جو لوگ شریک تھے وہ جانتے ہیں، میں نے قرآن کی آیات سے بتایا تھا رجس کیا ہے۔ شرک رجس ہے، کفر رجس ہے، نفاق رجس ہے، اسی طریقے سے جہل رجس ہے، بزدل رجس ہے، بخل رجس ہے، یہ ساری چیزیں رجس ہیں۔ تو اہل بیت ان تمام برائیوں سے پاک ہیں، اور اللہ نے ان کو پاک رکھا ہے۔ تو یہ بھی کتنی ہی تعریف ہوتی تو اہل بیت پر یہ اس کا مصداق ہو جاتا۔ لیکن آگے جو آیت پڑھی وہ یطہرکم تطہیرا، اس سے مراد ہے مزید طہارت، مزید طہارت جو اور جگہ کہیں نظر نہیں آتی۔ یعنی یہ اہل بیت وہ ہیں جو عصمت کی اس منزل پر فائز ہیں کہ کوئی بھی ان کے مقابل میں نہیں آ سکتا۔ درود پڑھ کر محمد و آل آپ نے مجھ سے پہلے خطیب اور ذاکر کی تقریر سنی، اور اگر آپ ظاہر ہے کہ اپنے کو فریش رکھیں گے تو کچھ باتیں میں آپ کو خدمت پیش کر سکوں گا۔ یقیناً آپ تھکے نہیں ہوں گے، اس لیے کیونکہ کل چھٹی کا دن ہے اور آج مجھے موقع ملا، زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مختصر انداز میں اسی سے جوڑتے ہوئے اپنی تقریر کو، انہوں نے جو بات کی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام کا نام قرآن میں ہے، تو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وَوَهَبْنَا لَهُمْ، انبیاء کا تذکرہ ہے سورہ مریم میں، وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے اپنی رحمتوں سے ان انبیاء کو نوازا ہے، جہاں اسحاق کا تذکرہ ہے، یعقوب کا تذکرہ ہے، ان انبیاء کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کر رہا ہے۔ لیکن یہ دعا کب مانگی گئی؟ تو سورہ شعراء میں یہ دعا موجود ہے، یہ دعا طلب کی گئی ہے، سورہ شعراء میں یہ دعا ہے، اور سورہ شعراء میں کہا جاتا ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ حضرت ابراہیم اللہ کے بہت پیارے نبی ہیں، اور یہ تمام انبیاء باپ ہیں، ابو الانبیاء کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے دعا مانگی تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ،
परवरदिगार आखिरी ज़माने में मेरे लिए तो सच्ची ज़ुबान करार दे। तो अल्लाह ने इनकी दुआ को कबूल किया। जब उनकी दुआ को कबूल किया तो जवाब क्या दिया? सूरह मरियम में जवाब है। ये दुआ सूरह शुरा की है। मौलाना ने इसको छोड़ दिया था, नहीं पढ़ा था, तो मैंने सोचा मैं उसको कंप्लीट कर दूं। ये दुआ किसकी है? हज़रत इब्राहीम की। क्या कहते हैं? वजअल्ली लिसान सिद्क़िन फ़िल आखिरीन, आखिरी ज़माने में सच्ची ज़बान करार दे। आखिरी ज़माने में, पहले भी मांग सकते थे, लेकिन आखिरी ज़माने में उसे आना था जो सच्ची ज़ुबान की नुमाइंदगी कर रहा है। तो फिर क्या दुआ कबूल हुई? सूरह मरियम में कहा वहबना लहुम मिन रहमतिना, हमने उन्हें अपनी रहमतों से नवाज दिया। वजअलना लहुम लिसान सिद्क़िन अलिया, हमने अली को सच्ची ज़बान बना दिया। और अगर इसकी मज़ीद आप तायीद चाहते हो तो जो हज़रात दुआए नुज़बा पढ़ने के आदी हैं, तो दुआए नुज़बा में भी ये मेंशन किया गया है। दुआए नुज़बा में भी अगर आपको याद हो, जहाँ अंबिया का शुभ तज़किरा है कि यहाँ पर वबाज़ुन इत्तख़ज़तहु लिनफ़्सिका खलीला, बाज़ वो हैं जिसे तूने अपने आप के लिए खलील बना लिया। वसअलका लिसान सिद्क़िन फ़िल आखिरीन, जब उन्होंने आखिरी ज़माने में सवाल किया तो इससे सच्ची ज़ुबान का दुआए नुज़बा के अल्फाज को कुरान की आयत को मिलाइए। फ़अजबतहु, तूने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। वजअलतहु ज़ालिका अलिया, इसका तर्जुमा जो मैंने किया है, मेरी मफ़ातिहुल जिनान जो किताब है उसमें ये तर्जुमा जो मैंने किया है, वैसे एक चीज़ आपकी इल्म में बता दूँ, जितनी मफ़ाती के तर्जुमे हुए हैं उसमें हज़रत अली का नाम नहीं मेंशन किया गया, नहीं मेंशन किया गया। पहला मेरा तर्जुमा जो है उसमें यह है कि तूने उनकी दुआ को कबूल किया और उसे बसूरत अली जरी किया, बसूरत अली जरी। तो ये कुरान की आयत से बात साबित है। बहुत खूबसूरत, बड़ी उम्दा तकरीर थी, मुहक्किकाना। आज जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि के बारे में जो मुझे कुछ गुफ्तगू करनी है वो ये है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज भी नामुकम्मल है अगर अहले बैत का तज़किरा ना हो। नमाज नामुकम्मल है अगर अहले बैत का जिक्र ना हो। या अहले बैत रसूलुल्लाह है, यानी उनके लिए ज़ाहिर है कि वह है कफ़ाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्लि अलैकुम ला सलात लहू। आपकी मंजिल यही काफ़ी है कि अगर नमाज में दुरूद न पढ़ा जाए तो नमाज सही नहीं है। अगर अहले बैत और गैर अहले बैत बराबर होते तो उनका नाम भी तो लेना नमाज में, उनका नाम भी तो लेना नमाज। भाई उनका नमाज लोगे तो नमाज बातिल, इनका नमाज में नाम न लोगे तो नमाज बातिल। उनका नमाज में नाम लोगे तो नमाज बातिल, और इनका नमाज में नाम नहीं लोगे। जितने भी फिरके हैं, कोई भी हो, वहाबी हो, चकरावी हो, देवबंदी हो, कोई भी हो, हनफी हो, शाफी हो, मालिकी हो, कोई भी हो, लेकिन नमाज में दुरूद लाजिम है। अब दुरूद में किसका जिक्र होता है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार तो रहमत नाज़िल फरमा मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर। यही तो हम बात कह रहे हैं कि ये आयत तफ़सीर क्या है? आले मोहम्मद का तज़किरा है। और 4 मिसरों में क़यामत ढा दी शेख सादी ने। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। गुंजाइश ही नहीं है ना, वसाबे की गुंजाइश नहीं है, वज़वाजे की गुंजाइश नहीं है। आले पर ख़त्म हो गया सब कुछ, आले पर तमाम हो गया सब कुछ, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब सब अहले बैत का नाम है, यानी नमाज में जब आले मोहम्मद हम कहते हैं तो हज़रत अली का नाम, जनाब सईदा का नाम, इमाम हसन का नाम, इमाम हुसैन का नाम। लेकिन सैयदा की अज़मत क्या है ये मुझे बयान करना है। अज़मत सैयद ये है कि अहले बैत के नाम के साथ
نماز نامکمل رہتی ہے اگر تسبیح فاطمہ زہرا نہ ہو، اگر تسبیح فاطمہ زہرا نہ ہو، یعنی تسبیح کو حصہ بنا دیا۔ چھٹے امام فرماتے 1000 رکعت نماز اگر تم پڑھو سنت تو اس سے بہتر ہے کہ تسبیح فاطمہ زہرا پڑھ لو، کیونکہ اس کا اتنا ثواب ہے جو 1000 رکعت سنت کی نماز کا نہیں۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ واضح بات ہوئی؟ یعنی تسبیح لازم ہو گئی، تسبیح فاطمہ زہرا لازم ہو گئی، نماز کا حصہ ہے۔ کہا تعقیبات میں اور دعاؤں پڑھنے سے بہتر تسبیح فاطمہ زہرا ہے، اور تسبیح فاطمہ زہرا کامیابی کی دلیل ہے، نماز کے مکمل ہونے کا ثبوت ہے، نماز کی قبولیت کا ثبوت ہے کہ نماز قبول ہو گئی۔ یعنی تسبیح نہ ہو تو پھر نماز نامکمل رہ جاتی ہے، جیسے کھانا اور اب اس میں نمک نہیں ہے تو پھر کیا ہے، کیسے کھانا کھائیں گے بھائی؟ نمکین کھانا، ظاہر اس میں کچھ ہے ہی نہیں، پھیکا کھانا۔ تو اب یہ کہ تسبیح ایسے ہی ہے، جزو بن گئی ہے، جزو لا ينفق، اور یہ تسبیح ایسی نہیں ہے کہ دے دیا، تسبیح ہو سکتی تھی کہ کسی اور ذریعے سے آتی، لیکن جناب سیدہ کے ذریعے تسبیح ہم تک پہنچی ہے، اور یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے۔ محمد ابن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری شریف، اب سن کر کسی کو بخار آ جائے تو مجھے نہیں ذمہ دار ہوں، لیکن اس میں لکھا ہے کہ جب آئی ہیں جناب سیدہ آئی ہیں، تشریف لائی ہیں حضور سے ملنے کے لیے، تو ام المومنین کہتی ہیں اس وقت نبی تشریف نہیں رکھتے تھے، آئیں اور آ کے کہا میں بابا سے ملنے آئی تھی۔ خیر جب حضور تشریف لائے تو ام المومنین نے ان سے بتایا کہ جناب سیدہ تشریف لائی تھیں، حضور خود آئے ہیں چل کر، بجائے اس کی بلواتے خود چل کر آئے، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، خود چل کر آئے، اور آنے کے بعد سے دیکھا کہ دونوں بیٹھے ہوئے بستر میں ہیں، تو حضرت علی اور جناب سیدہ، تو آپ درمیان میں آ کے بیٹھ گئے، دونوں کے درمیان میں آ کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد سے کہا بیٹی آپ آئی تھیں، بات کیا ہے، کیوں آئی تھی؟ کہا بابا بات یہ ہے کہ میں چاہتی تھی کہ میں ظاہر کام جب اتنا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ کہ میں چکی بھی پیستی ہوں، جھولا بھی جھلاتی ہوں، میں سارے کام کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں، تو کوئی اگر کنیز یا کوئی مل جائے خادمہ کی حیثیت سے، جو یہاں جنگوں سے لوگ آتے ہیں اس میں، تو ظاہر بہتر ہوگا، یہ مطالبہ کیا۔ تو کہا سیدہ تمہیں کوئی اس سے بہتر چیز سمجھا دوں، اس سے بہتر چیز؟ کہا کیا ہے؟ کہا دیکھو جب نماز پڑھا کرو تو نماز کے بعد سے پھر اللہ اکبر 34 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور جب یہ پڑھو گی تو پھر تمہیں تھکاوٹ ساری دور ہو جائے گی، تھکن ساری دور ہو جائے گی۔ تو اس تسبیح کا نام انہوں نے رکھا تسبیح فاطمۃ الزہرا ہے، یعنی نماز کی جو تسبیح ہے وہ جناب سیدہ کا ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ رسول اللہ کسی اور ذریعے سے پہنچا سکتے تھے، لیکن ماننا پڑے گا کہ سیدہ کی اتنی عظمت ہے کہ جہاں درود میں بھی شامل ہیں، لیکن خصوصیت یہ ہے کہ تسبیح کا نام تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ عظمت ہے، یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے۔ آج جو عرب کا معاشرہ ہے، جب اس زمانے میں بھی جو عرب کا جب رسول اکرم تشریف لائے تھے تو معاشرہ کیا تھا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، اور آپ خبریں اگر دیکھتے ہوں گے ٹی وی اور اس کے ذریعے سے، تو اگر کوئی خاتون کہتی ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، جناب اس کو زندہ جلا دیا گیا، اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ آج بھی معاشرہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا فهو كظيم، جب کسی کو بشارت دی جاتی تھی کہ لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، یہ قرآن ہے میرے سامنے، سورہ نحل کی آیت ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، اس سے کہ مارے وہ برداشت نہیں کر سکے۔ اذا بشر، یہ عرب کے معاشرے کو سمجھایا جا رہا ہے، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا فهو كظيم، یہ توارا من القوم من سوء ما بشر به، یہ جو بشارت اسے ملی ہے اس کی وجہ سے وہ قوم سے چھپا ہوا پھرتا تھا، چھپتا رہتا تھا، چھپتا رہی، توارا من القوم، یہ بری بشارت ملی ہے، اور سوچتا تھا یمسکو علی ہون، کیا ذلت کی زندگی گزار کر اس کے ساتھ زندہ رہے، ذلت کی گزارے، ام یدسہ فی التراب، یا اسے مٹی میں ملا دے، یا اسے مٹی میں ملا دے۔ الا ساء ما یحکمون، وہ کتنا برا فیصلہ کر رہے تھے،
یہ ایک آیت ہے، اور پھر دوسری سورہ تکویر میں ہے۔ سورہ تکویر میں جو آیت ہے اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، وہ جو لڑکی جسے زندہ درگور کر دیا گیا تھا، سارے قبیلے نہیں، کچھ قبیلے یہ کرتے تھے، جب اس سے پوچھا جائے گا قیامت میں بأی ذنب قتلت، کس گناہ کی پاداش پہ تمہیں قتل کیا گیا، اسے سوال کیا جائے گا۔ رسول اکرم کے سامنے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک شخص آیا، یعنی یا رسول میری بڑی پیاری بیٹی تھی، میں نے اس کی ماں سے کہا تیار کرو، اس نے تیار کر دیا، اس کے بعد سے ملے کے چلا، ایک کنویں کے پاس پہنچا اور میں نے اسے دھکا دے دیا کنویں میں، جب وہ گر رہی تھی تو بابا بابا پکار رہی تھی، بابا بابا پکار رہی تھی، لوگوں نے خاموش کرنا چاہا، رک جا، نبی کے سامنے ذکر مت کر، لیکن رسول نے کہا ذکر کرنے دو، یہ اس نے زمانے جاہلیت میں عمل کیا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اب لڑکیوں کو باعث زحمت و باعث مصیبت سمجھتے تھے، اس معاشرے میں، اس ماحول میں، اس عالم میں قدرت کو کیا منظور ہوا کہ نبی کو بیٹے دیے، قاسم جس کی وجہ سے نبی کنیت ابو القاسم ہے مکی زندگی میں، اور بیٹا دیا ابراہیم جو مدینہ میں ماریہ قبطیہ سے، بیٹے دیے، لیکن بیٹوں سے نسل نہیں بڑھائی، بیٹوں کو لے لیا، بیٹوں کو لے لیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملا جلا دیتا ہے، صرف بیٹے یا صرف بیٹیاں یا بیٹے بیٹی ملا کر دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی، یہ انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے، اس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور اسی پر توکل کرنا ہے۔ تو کہا کہ اب ایسے معاشرے میں کیا نبی کی بیٹے زندہ رہ کر اولاد نسل نہیں بڑھ سکتی تھی؟ بڑھ سکتی تھی، لیکن اللہ نے کیا چاہا کہ نہیں، ہم نسل پیغمبر کو کیسے بڑھائیں گے؟ بیٹی کے ذریعے بڑھائیں گے۔ کہا اس معاشرے میں بیٹی کو باعث ننگوار سمجھا جاتا ہے، بیٹی کو اس لیے کہ وہ شخص محسوس کرتا ہے بشارت سے کہ میرے لیے باعث توہین ہے، باعث اہانت ہے اور باعث ذلت ہے۔ کہا نہیں، جب تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ دے گا اے نبی جس سے آپ راضی ہوں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو وہ چیز دینے والا ہے جس سے آپ راضی ہوں۔ دیکھیں آج ہر معاشرے میں، پورے آپ دیکھیے پوری دنیا میں ہر فرد، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے ہمارا عمل ایسا ہو کہ اللہ راضی ہو، ہمارا عمل ایسا ہو کہ اللہ راضی ہو، ہم نماز پڑھیں خدا کو راضی کرنے کے لیے، روزہ رکھیں خدا کو راضی کرنے کے لیے، حج کریں خدا کی رضامندی کے لیے، زکوٰۃ دیں خدا کی رضامندی کے لیے۔ اور خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا کیا چاہتا ہے کہ عنقریب ہم وہ چیز آپ کو عطا کریں گے جس سے اے نبی آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی ساری دنیا کو فکر ہے کہ اللہ راضی ہو، اللہ کو فکر ہے میرا حبیب راضی ہو جائے، میرا حبیب راضی ہو جائے۔ اور جب یہ پہلے نبی دی خوشخبری سنائی اور پھر کہا کہ عنقریب دوں گا، جب عطا کیا تو کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، کوثر عطا کر دیا۔ فصلی لربک وانحر، تو آپ نے رب کی نماز پڑھیں قربانی دیں۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً دشمن ہی آپ کا بے نام و نشان ہوگا۔ دیکھیے لوگوں نے کوثر کے بہت سے معنی لکھے ہیں، 10 سے زیادہ معنی کوثر کے بیان کیے گئے ہیں، لیکن معنی کو سمجھنے کے لیے کیا طریقہ ہے کہ ہم آیت سے ہی معنی تلاش کریں، انٹرنلی دیکھیں کہ آیت کا مفہوم کیا ہے۔ تو اب لفظ ابتر اور کوثر ان کو دو کو، اور دیکھیے مختصر سا سورہ ہے، عطا ربانی کا تذکرہ ہے، اور عطا کا قانون کیا ہے کہ جب کسی کو دو کچھ تو اس رائٹ ہینڈ سے دو کہ لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہ چلے۔ قانون عطا کیا ہے کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے کہ آپ عطا کر رہے ہیں۔ سو تو نہیں گئے آپ، جاگ رہے ہیں یا نہیں؟ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے سونے کا وقت ہو اور میں تقریر کر رہا ہوں، لیکن تقریر تو مجھے کرنی ہے، آپ کو سننی پڑے گی، جبروں نہ کرنا، متوجہ رہیں آپ۔ تو یہ جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے عطا کا قانون کیا ہے، جب بھی کسی کو دو تو چھپا کر دو، پوشیدہ طریقے سے دو۔ صدقۃ السر تطفی غضب الرب، پوشیدہ طور سے جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ اللہ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ پوشیدہ طور سے صدقہ کر دیا جائے، اعلان کرنا ضروری نہیں، چھپا کر دو۔ اب اللہ ذکر کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ عطا کا ذکر ہے، تو اگر عطا کا ذکر کرے گا بار بار تو کیا نبی کو شرمندگی نہیں ہوگی؟ تو اللہ نے کہا نہیں اے نبی، ہم نے ایک مرتبہ ذکر کیا، دوبارہ ذکر نہیں کریں گے تاکہ آپ شرمندہ نہ ہوں۔ اور کمال یہ ہے
جن لفظوں سے ذکر کیا ہے وہ لفظ دوبارہ قرآن میں استعمال نہیں کی. توجہ چاہتا ہوں, جن لفظوں سے ذکر کیا قرآن میں دوبارہ ان لفظوں کو استعمال ہی نہیں کیا. آتینا کا, کوثر, شانیہ کا, ونا اور ابتر, یہ 5 لفظ قرآن میں ریپیٹ نہیں ہوئے. کہے نبی ایک لفظ ذکر کروں گا جب دوں گا, دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا ان الفاظ کو. درود پڑھ کر محمد والی دوبارہ ریپیٹ نہیں کی, دوبارہ یہ ریپیٹ نہیں. اور پھر کہا اب ہے کیا ابتر. جب حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا تو کہا آصف نے وائل نے بطر محمد اللیلہ, آج محمد ابتر ہو گئے, بے نام و نشان ہو گئے, بے نام و نشان ہو گئے, ابتر ہو گئے, بطر محمد اللیلہ. تو اللہ نے کیا کہا, تو کہنے والا خود ابتر ہے. اور محمد کون ہے؟ انش آتیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. تو آج نسل پیغمبر کس سے چلی ہے؟ بیٹی کے ذریعے. اور بیٹی کے ذریعے نسل چل رہی ہے, بیٹی کے ذریعے نسل جاری ہے. بیٹے تھے لیکن ان کے ذریعے نسل نہیں چلائی. کیوں؟ اس معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو باعث ننگوار سمجھا جاتا تھا, اس کو فخر سے اس کے سر کو بلند کرنا تھا کہ دیکھو یہ بیٹی کیا ہے, یہ بیٹی رحمت للعالمین کی بیٹی ہے. اور جب رحمت للعالمین کی بیٹی ہے اور اس سے نسل چل رہی ہے تو یہ رحمت ہے, رحمت ہے, رحمت. بیٹی کو رحمت بنا دیا. بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے. نعمت کا شکر ادا کرنا ہے اور رحمت بخشی کا سبب ہے, مغفرت کا باعث ہے. یہ ہے جناب سیدہ کی عصمت. اور یہ سورہ کوثر ان کی تعریف ہے. کوثر یعنی کوثر جیسی بیٹی. ابتر کی معنی بے نام و نشان, جس کا نام و نشان نہیں ہے, نام و نشان مٹ گیا. تو ابتر سے پتہ چلا کوثر کی معنی جناب سیدہ. اب یہ جناب سیدہ کیا ہے, ان کی عصمت کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے. یہ جو 9 نام مولانا نے ابھی منشن کیے تھے اس میں ایک نام آپ کا زہرا بھی ہے. زہرا. فاطمہ تو ہم یاد کرتے ہیں, فاطمہ بنت اسد بھی ہیں اور فاطمہ زہرا بھی ہیں. فاطمہ کے معنی کیا ہے کہ فتمہا محبیہا من النار, چونکہ محبین کو جہنم سے بچائیں گی اس لیے آپ کا نام فاطمہ ہے. دیکھیے نام ہی میں آپ کے بچانا ہے, نام ہی میں حفاظت ہے. نام ایسا ہے کہ آپ بچانے والی ہیں, آپ حفاظت کرنے والی ہیں. یعنی اس بچے کو کہتے ہیں فتیم, جہاں دودھ چھوڑا ہے, تو یہاں آپ ہمیں نجات دلائیں گی. اور ابھی جو مرسی میں آپ نے سنا تھا کہ روزہ جزا کی شفیع جو ہیں اور شفاعت کرنے والی جناب سیدہ, تو آپ روزہ جزا کی شافع بھی ہیں, جس طرح حضور ہیں شفاعت کرنے والے, سیدہ بھی. تو آپ یہ حضرت سیدہ کی عظمت ہے, یہ مقام ہے. اور ایک نام ان کا زہرا. زہرا کی معنی کیا ہے کہ چمکدار اور روشن. کہتے ہیں کہ جناب سیدہ عبادت کیا کرتی تھیں, جب بھی عبادت کریں تو ایک نور ساطع ہوتا تھا وہاں سے, اور یہ نور آسمان تک جاتا تھا. جب عبادت کرتی تھی تو نور جاتا تھا وہاں سے. یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جب عبادت کرتی ہیں سیدہ تو پتہ چل جاتا ہے ہمیں کہ کس وقت کی عبادت کر رہی ہیں. یعنی ہم اوقات کا تعین اپنی نماز کا سیدہ کی عبادت سے کرتے ہیں, تو دنیا والے تعین سورج سے اور چاند سے کرتے ہیں کہ سیدہ اپنی عبادت کا تعین جو ہے وہ کر رہی ہیں. جناب زنی فرشتے اپنی عبادت کا تعین کر رہے ہیں سیدہ کی نماز سے, ان کا نور ساطع ہو رہا ہے, اس لیے آپ کو زہرا کہا گیا. درود پڑھ کر محمد والی محمد. پھر یہ لوگ سخی ہیں اور ایسی سخاوت ہے کہ قرآن نے ان کے قصیدے پڑھے ہیں سخاوت کے. قرآن میں سورہ دہر جو ہے جس کا نام سورہ انسان بھی ہے, قیامت تک کے لیے ایک قصیدہ ہے نثر میں. اگر آپ جائیں گے نا زیارت کرنے تو وہاں کے جتنے روزے ہیں اس پہ سب میں سورہ دہر لکھا ہوا ہے, سب میں سورہ دہر کو لکھا گیا. اس میں کیا ہے, یسرون علی انفسہم, یہ اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں, دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے اس پہ کتنی ان کے لیے ترجیح دینا. خود بھوکے ہیں دوسروں کو کھلا رہے ہیں, خود مسکینوں کو دے رہے ہیں. یعنی عجیب. اور قرآن کیا کہتا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, یہ مسکین یتیم اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں, خود بھوکے ہیں لیکن بھوکے رہتے ہیں اور اللہ کی محبت میں کھانا کھلا رہے ہیں. لیکن ایک عجیب بات ہے, اگر قرآن میں دیکھنا ہو تو کمپیئر کر کے فضل جب دیکھا جاتا ہے تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ اور مریم کا ذکر کیا تو معلوم ہے کیا کہا, کانا یاکلان الطعام, یہ کھانا کھایا کرتے تھے. کھانا کھایا, یہ کون سی بات ہے بیان کرنے کی, کھانا کھاتے تھے؟ کہا نہیں, یہ بیان کرنے کی بات تھی. کیوں اللہ نے بیان کیا, ان کا ذکر کیا تو کہا دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. اس کی معنی کیا ہے کہ وہ اللہ نہیں ہے, انسان ہے, اور انسان کھانا کھاتا ہے.
یعنی اس میں انسانوں کی صفات کو بیان کرنا ہے انسان. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے اور کھاتا نہیں ہے. تو اللہ کی صفت ہے کھلانا، بندے کی صفت ہے کھانا. توجہ چاہتا ہوں، بندے کی صفت ہے کھانا، وہاں بندے کی صفات کا اظہار کرنا تھا. اور جب اہل بیت کا تذکرہ کیا یطعمون الطعام، یہ کھلاتے ہیں کھانا، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ مظہر صفات الہی بن جائیں، اور اللہ کی صفات کا اظہار کرنا مقصود ہے. درود پڑھنے کر محمد و علی. تو حضور سرور کائنات نے کس طریقے سے جو واقعات آپ کی سخاوت کے بہت سے واقعات ہیں، لیکن 2 واقعات جو بیان کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کی عظمت بیان کی ہے. وہ یہ کہ ایک دفعہ گھر میں کچھ نہیں تھا، بچے بھوکے تھے، حضرت علی گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد سے کسی سے 1 دینار قرض لیا. اور جب 1 دینار قرض لیا تو قرض لینے کے بعد سے چاہتے تھے کہ گھر کے لیے کوئی چیزیں خرید کے لائیں. راستے میں دیکھا تو مقداد مل گئے. مقداد کے چہرے کا رنگ فق ہے، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں، عجیب کیفیت ہے. کیا بات ہے، مقداد کا کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوکا ہوں. تو کہا پھر یہ لو. اور یہ دینار جو تھا ان کو دے دیا. اور دینے کے بعد سے اب گھر کیسے آئیں؟ مسجد میں جا کے علی سو گئے. مسجد میں سو گئے، گھر نہیں پہنچے اور مسجد میں سو گئے. وہ دینار ان کو دے دیا، وہ ظاہر ہے ان کی ضرورت میں. اب جب مغرب کی نماز ہوئی اور اس کے بعد سے عشاء کی نماز ہوئی تو اس کے بعد سے رسول نے علی کا ہاتھ پکڑا کہ اے علی آج ہم تمہارے گھر کھانا کھائیں گے. اب عجیب کیفیت ہے، یعنی کہا تو اب وہ ظاہر گھر سے آئے ہیں، کچھ بھی نہیں دیا، آج ہم تمہارے گھر کھانا کھائیں گے. اب علی چپ ہے، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. اور جناب لے کر آئے اور اس کے بعد سے آئے تو گھر کے قریب وہی پہنچے، دیکھا کھانے کی لپٹیں آ رہی ہیں، خوشبو آ رہی ہے کھانے کی. اب علی دیکھ کے حیران ہوئے کہ بھئی کیا بات ہے. رسول بھی مسکرائے اور اس کے بعد سے کہا، اس رسول نے کہا کہ جانتے ہو علی یہ کھانا کیا ہے؟ کہ بات یہ کہ ھذا ثواب الدینار، یہ اس دینار کا ثواب ہے، یہ اس دینار کا ثواب ہے جو مقداد کو دیا تھا. یہ ثواب کھانے کی صورت میں ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح حضرت مریم جب محراب عبادت پہ ہوتی تھیں اور زکریا بند کر کے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھانے بھیجتا تھا تو پوچھتے تھے یا مریم انا لک ھذا، اے مریم کھانا کہاں سے آیا؟ او من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا بے حساب دیتا ہے. کہ جس طریقے سے اے علی تم زکریا کی مانند ہو اور یہ مریم کی طرح ہیں، اس طرح اللہ مریم کو جنت سے کھانے بھیجتا تھا، فاطمہ کے لیے بھی جنت سے کھانے آ رہے ہیں. روز پڑھنے کر محمد علیہ. ایک یہ واقعہ، دوسرا ایک واقعہ اور سنانا ہے تاکہ اس سے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ڈالیں عادت کی کس طریقے سے سخاوت کی جاتی ہے. اور کنجوسی نہیں چاہیے، اہل بیت کا شعار ہے سخاوت کرنا. ہم ان کی کردار کو اپنائیں اور کردار کو اپنی زندگی میں جگہ دیں اور دخل دیں. دوسرا بھی واقعہ، اور وہ بھی حضرت مقداد سے ہی متعلق ہے. دوسرا واقعہ ہے کہ ایک شخص ہے، بوڑھا شخص ہے، کہیں سے آیا ہے. آنے کے بعد سے حضور کی خدمت میں پہنچا، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے. میں لباس نہیں، مجھے لباس چاہیے، مجھے زیادہ راہ چاہیے تاکہ میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں. حضور سرور کائنات نے کہا اچھا تو ہے کوئی جو اس کی مدد کرے؟ کوئی نہیں اٹھا. کہا دیکھو یہ ابھی جاؤ، اور کہا کہ کسی کو بھیجا کہ جاؤ اور جانے کے بعد سے ان کو جناب سیدہ کے دروازے تک پہنچا دو. وہ آیا جناب سیدہ کے دروازے پر. دیکھیے یہ سخاوت سیدہ ہے. سیدہ کے دروازے پر آیا اور آنے کے بعد سے کہنے لگا کہ وہی جو اسے کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، مجھے ظاہر ہے لباس چاہیے، مجھے زیادہ راہ چاہیے تاکہ گھر تک واپس جاؤں. جناب سیدہ نے کہا بھائی اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ایک وہ بستر ہے جس پر حسن حسین سوتے ہیں، یہ ہم بستر دے دیتے ہیں، پھر اور کوئی انتظام ہو جائے گا. وہ بستر کہا میں ہی بستر لے کے کیا کروں گا، مجھے تو یہ چیزیں چاہیے، مجھے بستر نہیں. تو پھر جناب سیدہ نے کہا کہ اچھا چلو ایک ہار ہے میرے پاس، وہ میں ہار دے دیتی ہوں، تم یہ ہار بیچ کر اور اپنی ضرورت پوری کر لو. جناب سیدہ نے وہ ہار بھی دے دیا اس کو. وہ ہار لیا اور لینے کے بعد سے پھر وہ آیا حضور کی خدمت میں کہ یہ ہار ہے. تو حضور نے کہا بھائی کوئی ہے اس ہار کا خریدنے والا؟ تو مقداد کو خیبر سے کہ جنگ سے جو کچھ چیزیں ملی تھیں اس وقت تھی ان کے پاس، کب میں اس ہار کو خرید لوں گا. انہوں نے یہ ہار خرید لیے. جب ہار خرید لیا تو اس کے بعد سے اس کو پیسے دے دیے اور اس کو جتنی ضرورت، اس سے کہا بھی تمہاری ضرورت پوری ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں بالکل میری ضرورت پوری ہو گئی، میرے ساری چیزیں مل گئیں جو میں چاہتا تھا، سب کچھ. بڑے اطمینان سے دعائیں دیتا ہوا
اور چلا گیا، کہا کہ جاؤ اور جا کر وہاں پر تم دعائیں دو کہ جس گھر سے تمہیں ہار ملا ہے، جس گھر سے تمہیں ہار ملا ہے۔ اس کے بعد سے دعائیں دیتا ہوا وہ روانہ ہو گیا۔ اب مقداد نے کیا کیا، ایک کپڑا لیا، اس کو عطر سے معطر کیا، اس میں ہار رکھا، اور ہار رکھنے کے بعد حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میں یہ واپس کر رہا ہوں ہار آپ کی خدمت میں، آپ لے لیجیے صاحب۔ آپ نے کہا نہیں، یہ ہار جو ہے ظاہر ہے کہ پھر یہ سیدہ کا ہار ہے، تو کہا، اور پھر اس کے ساتھ غلام بھی تھا مقداد کا، کہ یہ غلام جو ہے، کہا غلام سے دیا کہ اس ہار کو لے کر جاؤ اور سیدہ کے گھر پہ دے دو، پہنچا دو۔ غلام ہار لے کر چلا، جب ہار لے کر چلا ہے اور وہاں پہنچا ہے سیدہ کے گھر پر، تو جانے کے بعد سے اس نے کہا کہ یہ آپ کی خدمت میں ہے۔ جب دیا ہے ہار تو اس پر سے غلام، آپ سیدہ نے کہا ہے غلام جا میں تجھے آزاد کرتی ہوں، میں تجھے آزاد کرتی ہوں۔ اب جب آزادی کا لفظ سنا کہ میں آزاد کرتی ہوں تو بڑا ہنسا، پوچھا ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں یہ ہار کی کیسی کرامت ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا، اسے لباس پہنایا، اسے زیادہ راہ دیا، اور ایک غلام کو آزاد کر دیا، اور پھر اپنے مالک تک پہنچ گیا۔ کیا کہنا ہے اس ہار کی عظمت کا، کیا کہنا ہے اس ہار کے مقام پر؟ درود پڑھ مل کر محمد والے محمد۔ جناب سیدہ کا وہ مقام ہے۔ میں یہ ایک چیز اور بیان کری تھی لیکن اب میں نہیں، قرآن لایا تھا کہ ایک اور چیز بیان کروں گا، لیکن نہیں، بس صرف جو آیت کا تقاضا ہے اسی کے ذیل میں گفتگو کر کے ختم کر دوں کہ یہ جو روایت ہوتی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گھر کی بات تھی، اس میں ازواج زیادہ تھیں، لیکن جو صحیح مسلم میں روایت ہے، صحیح مسلم ہوگا تو تسلیم کرے گا، صحیح مسلم کی روایت کو صحیح مسلم ہوگا تسلیم کرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اس میں روایت ہے ام المومنین سے، اور وہ کہتی ہیں کہ خرج رسول اللہ غداتن، ایک صبح کے بعد رسول گھر سے باہر نکلے، وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، اور کالے بالوں والی چادر وہ پہنے ہوئے تھے، کالے بالوں والی چادر پہنے ہوئے تھے۔ اتنے میں حسن آئے، انہوں نے چادر میں داخل کر لیا، حسین آئے، ان کو چادر میں داخل کر لیا، سید آئے، ان کو چادر میں داخل کر لیا، علی آئے، ان کو چادر میں داخل کر لیا۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت، اذھب عنہم الرجس، ان سے رجس کو دور رکھ، وطہرہم تطہیرا، انہیں پاک و پاکیزہ رکھ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو اب یہ تو روایت کون؟ ام المومنین کر رہی ہیں، اور گھر سے باہر کی، گھر کی بات ہوتی تو پھر ہوتا کہ اہل بیت ہیں، ازواج نبی ہیں، گھر سے باہر کی روایت ہے، اور کہ یہ ہیں میرے اہل بیت جو چادر میں آ گئے، یہی اصحاب قصہ ہیں۔ اور پھر توجہ چاہتا ہوں، حضور سرور کائنات کی حدیث جو مشہور ہے اور جو سیاستہ میں موجود ہے، حدیث ثقلین کے نام سے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعزت اہل بیتی، میں 2 گرام قدر وزنی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے عطرت اہل بیت ہے، تو عطرت اہل بیت جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور کہا کہ لن یفترقا، یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں۔ تو اگر کوئی کہتا ہے اس سے مراد ازواج ہیں، تو بابا ذرا سوچو، قرآن کے ساتھ ان کو رہنا چاہیے، قرآن کے ساتھ جب تک قرآن باقی ہے ان کا وجود ہونا چاہیے، اہل بیت کا وجود ہونا چاہیے، تو ماننا پڑے گا جب قرآن ہے تو کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ وہی اہل بیت ہیں 12ویں امام کی صورت میں جو موجود ہیں، یعنی اہل بیت کا وجود ہے، ظاہری طور پر نہ ہو، معنوی طور پر اہل بیت کا وجود ہے، اور امام زمانہ موجود ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو پھر جیسا کہ ابھی مولانا نے پڑھا تھا، کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اگر آج صادقین ہوں گے نہیں تو اب ساتھ کس کے جائیں گے؟ تو ماننا پڑے گا کہ آج صادقین کا وجود ہے، آج سچوں کا وجود ہے، آج اہل بیت کا وجود ہے، اہل بیت کو ماننا پڑے گا، اہل بیت کا تسلیم کرنا ہوگا۔ درود پڑھیں مل کر محمد علیہ۔ پھر دوسری دلیل، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے۔ تو اہل بیت کون ہے جن کی مثال دی جا رہی ہے؟ بھائی من رکبہ ہاں نجا، جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو کشتی چھوڑ دے گا وہ ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ کشتی میں سوار ہونا شرط ہے، جو بھی کشتی میں سوار نہیں ہوگا، بس آخری بات اور گفتگو ختم کر دوں گا، جو کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، جو سوار نہیں ہوگا وہ ڈوب جائے گا۔ کوئی بھی ہو، بیوی ہو وہ ڈوب جائے گی، بیٹا ہو وہ ڈوب جائے گا، بس جو بھی سوار ہوگا نا کشتی میں اسے نجات ملے گی۔ قرآن سے ذرا جا کے پوچھو، قرآن کہتا ہے
कि जब अल्लाह ने कहा था इन्ना मनज्जू का वाला का, हम तुम्हें भी निजात देंगे नूह और तुम्हारे अहल को भी निजात देंगे सिवाय तुम्हारी बीवी के, और जाहिर है कि बेटा जो था नाफरमान हो गया। तो अब कुरान कहता है कि हज़रत नूह ने कहा या बुनैया कम माना वला तकुम माल काफिरीन, ऐ मेरे बेटे तो हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ मत जाओ। फिर उसने कहा कि नहीं, छोड़ दिया, कश्ती को छोड़ा और छोड़कर चला गया। और क्या कहा, सआबी इला जबलिन या समुन में लमा, मैं पहाड़ पे चढ़ूंगा, पनाह ले लूँगा, पहाड़ मुझे बचा लेगा। उधर नूह ने कहा ला यौमिन अम्रिल्लाह, आज अम्रिल्लाह से कोई बचने वाला नहीं है। और जब छोड़ा नबी को, अब पहाड़ पे गया, नबी को छोड़ा पहाड़ पे गया तो डूब गया। तो एक उसूल बन गया कि जो भी और जब भी नबी को छोड़कर पहाड़ पर जाएगा वो बचेगा नहीं, बचने वाला नहीं है, बचने वाला नहीं। तो पढ़े में कर मोहम्मद तो अब बीवी भी डूब गई। और अब जब देखा कि बेटा डूब रहा है तो फिर जज्बे बेदरी जोश में आया और कहा कि परवरदिगार इन नब्दी मिन अहली, मेरा बेटा मेरे अहल से है, वन्ना वादकल हक, तेरा वादा सच्चा है। कहा इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारे अहल से नहीं है। ये नहीं कहा कि देखिए अहल से नहीं है, अहल से, अहल, अब अहल बैत की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर कहा तुम्हारे अहल से नहीं है। क्यों, इन्नहु अमलुन गैर सालेह, इसका अमल गैर सालेह है। लिहाजा फिर सादात इकराम को भी होशियार होना चाहिए कि अगर अहलियत नहीं है तो फिर अहल नहीं है, अहलियत चाहिए। अहल होना काम नहीं आता, अहलिया होना भी काम नहीं आता और अहल होना भी काम नहीं आता, ना अहल लग रहा है। जाहिर है कि अहल नहीं है ना, तो अहलिया नहीं चाहिए और जाहिर बेटा भी नहीं चाहिए, बल्कि अहलियत चाहिए, अहलियत चाहिए। और हमें इसलिए हम कहते हैं कि हम जनाब सैयदा के दामन से वाबस्ता हैं। और आज जो दुनिया बेदार होती जाएगी, जनाब सैयदा की अज़मत आश्कार होती जाएगी। बस आखिरी गुफ्तगू, इस पर गुफ्तगू ख़त्म। कुरान में जहाँ नाम की बात हो रही है, सैयदा के 9 नाम हैं, जिस पर 2 नाम कुरान में मौजूद हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया। राज़िया भी सैयदा का नाम है, मर्ज़िया भी सैयदा का नाम है। कौन कहता है नाम नहीं है? राज़िया भी इनका नाम है, मर्ज़िया भी नाम है। जो 9 नाम बयान किए गए हैं, राज़िया नाम भी सैयदा का है, मर्ज़िया नाम भी सैयदा का है। और इरशाद होता है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, अब के रब की तरफ वापस आ जा, राज़िया होकर, मर्ज़िया होकर। तेरा रब तुझसे राज़ी, तू रब से राज़ी। तो अगर कोई रब से राज़ी है और रब उससे राज़ी है तो उसका नाम इंसिया हो रहा बतूल अज़रा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। आपने मसाइब सुन लिए, मैं ज़्यादा जमाती है तो बस ये है कि मसाइब क्या हैं। सैयदा के मसाइब ऐसे हैं कि जिसके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा तसव्वुर करें, ज़रा हम सोचें, ऐसी बीवी, ऐसी अज़मत वाली बीवी, ऐसी शान वाली बीवी, और उसको बाप पर रोने नहीं दिया गया। अगर बाप पर आंसू बहाती थी तो कहा जाता था सैयदा रोने के वक्त मुय्यन कर लो। कहते हैं आपने दफन तक के मसाइब सुन लिए। जब अली ने दफन किया था ना, तो ने जो बलागा में है कि अली ने खिताब करके कहा था, फातिमा आप जा रही हैं अपने वालिद के पास, आप जाकर बता दीजिएगा कि आप पर क्या गुजरी है, उम्मत ने आपको कितना सताया है, उम्मत ने कितने जुल्म ढाए हैं। ऐ सैयदा आप जा रही हैं और जाकर अपने वालिद से तमाम दास्तान बयान कर दीजिएगा, तमाम चीज़ें बता दीजिएगा, क्या क्या जुल्म ढाए गए हैं, क्या क्या सितम ढाए गए हैं। दुनिया वालों तुमने कदर न पहचानी, लेकिन मैंने जब किताबों में देखा, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कदर क्या है, मंजिलत क्या है। आप गिरिया कर चुके हैं, बस सिर्फ इशारा सुन लीजिए। कदर व मंजिलत क्या है? कब बात यह है कि सैयदा की वो कदर व मंजिलत है कि जब क़यामत का दिन होगा तो आवाज़ आएगी, या अहलल महशर उज़्ज़ू अब्सारकुम व नक्किसू रूअूसकुम। ऐ क़यामत वालों तुम अपनी आंखें बंद कर लो, अपनी गर्दन झुका दो। कहा क्यों आंखें बंद करें, क्यों गर्दन झुकाएं? कहा सैयदा आ रही हैं, 70,000 पूरे होंगी और इस पे आएंगी और पर्दा होगा और इस्मत का पर्दा होगा और सारी चीज़ें होंगी। और उस वक्त जाहिर है कि बेरदा नहीं होंगी, इस अंदाज से सैयदा आएंगी। नजरों को झुका लो तो रसूल कहेंगे क्या मैं भी अपनी नजरें झुका लूँ, क्या मैं भी आगे बंद? हाँ, वो मंजर आप नहीं देख सकेंगे। मैंने बस आखिरी बात और गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। जनाब सैयदा के होने के लिए काफ़ी है।
میں نے آپ نے سنا کہ جس وقت مرثیہ پڑھا گیا تو اس میں کہا کہ شفیع ہیں روز جزا کی. میں شعراء سے سنتا ہوں کہ جناب سیدہ نے حضرت عباس کو اپنا بیٹا کہا. مجھے تلاش تھی کہ یہ کہاں ہے بیٹا. ظاہر میں تلاش کر رہا تھا تو میں نے ایک روایت دیکھی, مالک سبتین میں روایت ہے, جب قیامت کا دن ہوگا رسول اللہ کہیں گے اے علی ہاں آؤ, اور جناب سیدہ سے کہو کہ وہ مقام شفاعت پر آ جائے. سیدہ سے کہو مقام شفاعت پر آ جائے اور شفاعت کرے. جناب سیدہ کو مقام شفاعت پر آ جائے. کہتے ہیں علی جائیں گے اور گزارش کریں گے اے فاطمہ آپ مقام شفاعت پر آ جائیں. جب مقام شفاعت پر فاطمہ آئے گی تو اس کے بعد سے رسول نے کہا تھا سوال کرنا. تو علی پوچھیں گے اے فاطمہ آپ شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہے؟ جواب سن سکیں گے. فاطمہ زہرا کے جواب کیا ہے؟ کہا کہ میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو ہیں, ارے اس کے ذریعے میں شفاعت کرتی. وَلَا تَلْقَوْنَ فِي عَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَمُنْقَلِبٍ ستایا گیا, باد احمد جسے ستایا گیا, باد احمد جسے ستایا گیا. آج اس صابرہ کا ماتم ہے, مومنو فاطمہ 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 کا ماتم ہے. تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی, تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی, تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی, تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی, تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی, تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی. بابا میری ہر خوشی نظر سقیفہ ہو گئی, تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی, تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی. بابا میری ہر خوشی نظر سقیفہ ہو گئی, تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی, تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی. میں بنا دین کی ماں ہوں, میں بقائے لا الہ
کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی نہ دیا جی بھر کے رونا نہ دیا مجھ کو فرق تیرے بھائی سے بھی چھینا ہے تیرے منبر کا حق تیری نافرمان امت خود خلیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی بن گئی نوحالی کے واسطے ہے میری بات چلتی ہوں حسنین کے رکھ کے میں کاندھوں پہ ہاتھ ایک دل میں دیکھ بابا میں ضعیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی میں بنائے دین کی ماں ہوں میں بقائے لا الہ آج ہوں پہلو شکستہ دیکھ میرا گھر جلا اور اب آہوں بکا کا میں وظیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری امت سے لگا ہے تازیانہ سہیلیا میں گئی دربار میں جب بال تھے میرے سرا جب چنے ٹکڑے سند کے تو ضعیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری امت سے لگا ہے تازیانہ سہیلیا میں گئی دربار میں جب بال تھے میرے سرا جب چنے ٹکڑے سند کے تو ضعیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی نہ دیا جی بھر کے رونا نہ دیا مجھ کو فسق تیرے بھائی سے بھی چھینا ہے تیرے منبر کا حق تیری نافرمان امت خود خلیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا
ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی بابا میری ہر خوشی نظر سقیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی مومنو فاطمہ کا ماتم ہے ہائے مومنو فاطمہ کا ماتم ہے مومنو فاطمہ کا ماتم ہے مصطفیٰ کا ماتم ہے مومنو فاطمہ کا ماتم ہے عقیدت زہرا نہیں ہے جن کے دلوں میں عقیدت زہرا دلوں میں عقیدت زہرا نہیں ہے جن کے دلوں میں عقیدت زہرا نہیں ہے جن کے دلوں میں عقیدت زہرا ملے گی خاک انہیں کیا قیادت زہرا نہیں ہے جن کے دلوں میں عقیدت زہرا نہیں ہے جن کے دلوں میں عقیدت زہرا صبح کا خرچ نہیں اس میں سر اترتے ہیں صبح کا خرچ نہیں اس میں سر صبح کا خرچ نہیں اس میں سر اترتے ہیں صبا کا خرچ نہیں اس میں سر اترتے ہیں صبا کا خرچ نہیں اس میں سر اترتے ہیں یہ جانتے ہوئے کی ہے حمایت زہرا نہیں ہے جن کے دلوں میں عقیدت زہرا نہیں ہے جن کے دلوں میں عقیدت زہرا یہ ملزمان ادا کو نہیں خبر شاید یہ ملزمان ادا کو نہیں خبر شاید یہ ملزمان ادا کو نہیں خبر شاید یہ فیصلہ تو کرے گی عدالت زہرا نہیں ہے جن کے دلوں میں عقیدت زہرا نہیں ہے جن کے دلوں میں عقیدت زہرا گمان بھی نہیں کر نہ ہمارے رونے پر گمان بھی نہیں کر نہ ہمارے رونے پر گمان بھی نہیں کر نہ ہمارے رونے پر فیض
عقیدت زہرا نہیں ہے، جن کے دلوں میں عقیدت زہرا. ہم ایسے شخص کو دربار کو برا نہ کہیں، ہم ایسے شخص کو دربار کو برا نہ کہیں، ہم ایسے شخص کو دربار کو برا نہ کہیں، جسے قبول نہیں تھی صداقت زہرا نہیں ہے، جن کے دلوں میں عقیدت زہرا نہیں ہے، جن کے دلوں میں عقیدت زہرا. خدا کا کیا تھا اگر مانگ کر لیا ہوتا، خدا کا کیا تھا اگر مانگ کر لیا ہوتا، خدا کا کیا تھا اگر مانگ کر لیا ہوتا. حدود غیب میں کب تھی سخاوت زہرا نہیں ہے، جن کے دلوں میں عقیدت زہرا نہیں ہے، جن کے دلوں میں عقیدت زہرا. زمین کو صاف کیا ماں نے اپنے بالوں سے، زمین کو صاف کیا ماں نے اپنے بالوں سے، زمین کو صاف کیا ماں نے اپنے بالوں سے. کوئی حسین سے پوچھے محبت زہرا نہیں ہے، جن کے دلوں میں عقیدت زہرا نہیں ہے، جن کے دلوں میں عقیدت زہرا. بس اب تو کرب و بلا ہی نصیب ہے زینب، بس اب تو کرب و بلا ہی نصیب ہے زینب، بس اب تو کرب و بلا ہی نصیب ہے زینب. ظہور لائے گی کب تک شہادت زہرا نہیں ہے، جن کے دلوں میں عقیدت زہرا نہیں ہے، جن کے دلوں میں عقیدت زہرا. مومنوں فاطمہ کا ماتم ہے، مومنوں فاطمہ کا ماتم ہے. فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا. اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا. یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا. فرش مجلس پہ اور مصلی پر ہر جوان کہہ رہا ہے رو رو کر، ہم رہے نہ رہے مگر بی بی تا قیامت رہے غم سرور. یا زہرا،
شبی بن کر اپنے بابا کی زندگی بن کر تیرا بچپن ہے سکینہ بی بی اور جوانی ہے زینب مظفر یا امت نے یوں ستایا ہے مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا مجلس غم میں اشک برسانے آ سکے یا نہیں خدا جانے کیا بھروسہ ہماری سانسوں کا اب کہاں عزا خانے یا زہرا یا زہرا یا شہیدوں کا یہ مقدر ہے صاحبان کی تیری چادر ہے ان کے سینوں پہ میرے بی بی داغ ماتم نشان حیدر ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا